جی احمد حماد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ نعت اور حمد کب سے لکھی جا رہی ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آج کے معاشرے میں نعت اور حمد کی اہمیت کیا ہے؟ نعت جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو احباب ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کہتے ہی شاعر رسول ہیں کہ اس وقت وہ باقاعدہ نعت لکھا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ نعت کہا کرتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے محبت میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی نعت تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نعت تو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کی صورت میں یا ایھا المزمل کہہ کے محبت کے ساتھ کہ آپ نے چادر مبارک لی ہوئی ہے، تو ان کو محبت سے اسی سے ہی پکارا کہ اے چادر لینے والے، تو اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اپنے محبوب کا۔ تو پہلی نعت تو سمجھ لیجئے کہیں کہیں آپ کو قرآن کریم میں ہی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو انسانوں کی ایفرٹ ہے وہ صحابہ کرام سے شروع ہوئی، جس میں نمایاں نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعد میں ہم برصغیر میں آتے ہیں تو امیر خسرو شب جائے کہ من بودم، وہ بڑی مشہور نعت ہے، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من بودم، تو وہ امیر خسرو سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے آپ دیکھیے مولانا حالی کے ہاں انہوں نے لکھی، پھر حضرت علامہ اقبال نے لکھی، پھر حضرت احمد رضا بریلوی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، کہ اگر ذرا سا میں شان کو بڑھا دوں تو وہ شرک کے قریب جا پہنچے گا، اور شان کو کم کر دوں تو وہ گستاخی ہو جائے گی۔ تو نعت لکھنا ایسے ہی ہے میرے لیے جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا۔ اور وہ عربی فارسی میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ با خدا دیوانہ بادشو با محمد ہوشیار، کہ اللہ تعالیٰ کی مدح میں تو آپ ٹھیک ہے دیوانگی کی حدوں تک چھو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اس پہ معاف کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کو بڑا باہوش رہنا پڑے گا، وہاں پہ گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے سے لے کے آج تک، اور اب ہم جیسے جو آپ کے امتی ہونے کے، ہم گناہ گار ہیں لیکن امتی ہیں، دعوے دار ہیں، یہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جس طریقے سے غزل نے یا نظم نے اپنی شیپس، اپنی اصناف، اپنی شکلیں تبدیل کی، نعت بھی اسی طرح اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہی، لیکن جو بیچ کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہی حاصل رہی۔ حماد صاحب، آپ نے حمد و